لوگوں کا ہمیشہ سوال ہوتا ہے ہر نماز کے بعد کون سی سورہ ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نماز بنائی ہے. سورہ یاسین از ہارٹ آف دا قرآن. آپ کو پڑھنا ہے سب سے پہلے تسبیح فاطمہ. دعائیں ہی ذریعہ ہے اللہ سے اور نزدیک ہونے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کو اٹھائے گا. ایک جانور جس نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا. عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے گا. اللہ اسے قبر کے ہر عذاب سے بچائیں گے. سوچئے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت عرصے سے میں سوچ رہی تھی یہ بنانے کے لیے. ویسے تو میں نے بٹس اینڈ پیسز میں بہت بار جتنے بھی لوگ مجھے فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ انہیں بتایا, بٹ آئی تھنک ہر بار ایک سوال ہوتا ہے اور کیونکہ وہ سٹوریز ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ نکل جاتی ہے. تو میں نے سوچا اس بار جو لوگوں کا ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد کون سی سورہ ہمیں پڑھنی چاہیے, تو میں نے سوچا آج اس کا ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ کو بھی بینیفٹ ہو. اور ایک ویڈیو میں سب رہے گا تو کبھی بھی انسان کچھ ڈھونڈ نہ پائے گا تو اسے ایک ویڈیو میں آسانی سے مل جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہم جو نماز ہے, نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم چیز سمجھ لیں. ایک بہت امپورٹنٹ پریکٹس. بیکاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک ایمان والے کو جو دکھ کر آتا ہے کہ ایمان والا ہے وہ اس کی نماز ہی ہے. اللہ کے آگے سجدہ, اللہ میں یقین رکھنا اور یہ ماننا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں, ان کے ساتھ کوئی پارٹنرز نہیں, وہ واحد ہے, وہ احد ہے, وہ صمد ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنی ہے. اور نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اللہ سے, ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ دے دیا. پہلے زمانے میں ٹیلی گرامز ہوتے تھے اور کتنے ایسے لیٹرز ہم لکھتے تھے جو کتنا وایا کبھی ہم ڈائریکٹ لوگوں سے بات نہیں کر پاتے تھے. لیکن آج دیکھیں جب ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل فون آ گیا, ہم کسی کو فون کرنا چاہتے ہیں, فوراً فون کیا, سامنے والا انسان نے سن لیا, ایٹ لیسٹ آپ کی بات سن لی. اس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں, بہت ہیلپ, اگر کسی نے کچھ پرابلم بتا دی تو ہم اسے سالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا دنیا کا ایک نارمل اگزامپل دوں تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نماز بنائی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں. کہتے ہیں نا, جب اللہ آپ سے بات کرتے ہیں تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں. اور جب آپ کو اللہ سے بات کرنا ہے تو آپ کو نماز ادا کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر کتنا رحم کیا کہ ہمیں 5 دن کی 5 نمازیں دی, اور ہر نماز الگ الگ طریقے سے افضل ہے ہمارے لیے. ہر نماز کا ایک امپورٹنس ہے, ہر نماز کی ایک برکت ہے. اب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی وہ ہے کہ آپ کو ہر نماز کے بعد کون سی سورہ پڑھنے ہیں. تو سب سے پہلا, کیونکہ ہم نماز پڑھتے کیوں؟ گائیڈنس کے لیے, اللہ کی معافی کے لیے, مغفرت کے لیے, فار فارگیونیس, فار گائیڈنس, فار ریپینٹنس. تو ہمارا جو یہ نماز, سب سے پہلے تو ہم اپنے دل میں اتار لیں کہ یہ ہمیں پڑھنا ہے اور دل سے پڑھنا ہے, اور ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے سارے مسئلے ہمیں اللہ کے آگے رکھنے ہیں. تو جب آپ نماز پڑھیں, جیسے نماز اسپیشلی جب فجر کا وقت ہوتا ہے, فجر کے 2 سنت اور 2 فرض کے بیچ میں آپ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ جوائنٹ کر کے آپ اسے 100 کی تسبیح پڑھیں. یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت دیتے ہیں اور آپ کے رزق کے ذریعے اور کھول دیتے ہیں. اب جیسے آپ کی فجر پڑھ کے ہو جائے, 2 فرض جب آپ اس کے بعد تسبیح کے بعد پڑھ لو, اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سب سے پہلے تسبیح فاطمہ. وہ ہے 33 بار سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمدللہ, اور 34 ٹائمز اللہ اکبر. یہ آپ 34 ٹائمز پڑھو گے. اس کے بعد آپ ایک بار درود ابراہیم پڑھو گے, ایک بار سورہ کافرون پڑھو گے, اور بسم اللہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ آپ اسی آرڈر میں بسم اللہ کے ساتھ 3 بار پڑھو گے. تو یہ جو ہے یہ آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. اب فجر میں اسپیشلی ہم کوشش کریں کہ ہم دن سورہ یاسین کے ساتھ شروع کریں. سورہ یاسین از ہارٹ آف دا قرآن. تو ہم سورہ یاسین کے ساتھ شروع کریں. جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو ظہر اللہ نے ویسے ہی برکت کے لیے دیا ہے. ظہر کی جو نماز ہے وہ رزق والی نماز ہے. تو ہم ظہر کی جب نماز پڑھے اس کے بعد ہم سورہ فتح پڑھے.
سورہ فتح تھوڑی بڑی ہے بٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. جب آپ ریگولر پڑھو گے تو آپ اس کے اندر آسانیاں دیکھو گے. اور سورہ فتح مینس وکٹری. تو جس کسی بھی وکٹری چاہیے وہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تو مجھے کام میں وکٹری دے, زندگی میں وکٹری دے, آخرت میں وکٹری دے, ہے نا. تو ہم ویسے پڑھیں. اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھو گے. عصر کی نماز 4 سنت 4 فرض. اس کے بعد آپ سورہ نبا پڑھو گے. سورہ نبا میں ہی وہ آخری جو آیت ہے سورہ نبا کی, اسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کو اٹھائے گا. ایک جانور جس نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا, کہتے ہیں نا ایک سنگ والا جانور جس نے ایک دوسرا جانور کو اپنے سنگ سے مارا جس کے پاس سنگ نہیں تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ پورا کریں گے قیامت کے دن. اور جیسے ہی اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جانوروں کو واپس مٹی کر دیں گے. اور اس وقت جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے وہ یہ کہیں گے حشر کے دن, کاش اللہ ہم مٹی ہو جاتے. سوچئے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ سورہ نبا پڑھیں. جب آپ مغرب پڑھیں تو مغرب کے بعد اگر جو پڑھ سکتے ہیں, جن کے پاس کوئی کام نہیں, جو تھوڑے فری ہو, بچے بڑے ہو گئے جن کے, یا چھوٹے ہیں لیکن پریشان نہیں کرے, جس دن آپ کو لگتا ہے کہ آج میں کر سکتی ہوں, آپ اوابین کی کثرت کریں. 6 رکعت اوابین کی ہوتی ہے, نفل نماز ہے تو 2 رکعت کر کے پڑھے. 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اوابین کی واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ آپ کا 3 فرض 2 سنت 2 نفل ہونے کے بعد آپ 6 رکعت اوابین پڑھیں گے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو. اور اس کے بعد آپ پڑھو گے سورہ رحمان, اور اس کے بعد آپ پڑھو گے سورہ واقعہ. سورہ رحمان میں صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت ہے. یہ ایک واحد سورہ ہے جس میں اللہ نے صرف اور صرف خوشخبریاں دی ہے, جنت کے وعدے دیے ہیں, اور کیسا وہ منظر ہوگا اوپر اس کے وعدے دیے ہیں, اس کے بارے میں بتایا ہے. تو جب آپ سورہ رحمان پڑھو گے نا, اور جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو گے, میں پہلے سورہ رحمان پڑھتی تھی پر جب میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا, مجھے ابھی بھی پتہ ہے لاک ڈاؤن میں ایسی ایک آیت نہیں تھی جو میں پڑھتی تھی, اور جب میں اس کی میننگ پڑھتی تھی میرے آنکھ سے آنسو گرتے ہی جاتے تھے. بس ایک ایسی آیت میں نے نہیں پڑھی ہے جہاں پہ میرے آنکھ سے آنسو گرنا بند ہوئے ہیں کہ اللہ تو واقعی کتنا رحمان ہے, تو کتنا رحیم ہے, تو کتنا معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد اب سورہ واقعہ پڑھے. آج کی تاریخ میں ہر انسان یہ کہتا ہے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں, کمائی کم ہو گئی ہے. پیسہ کماتے ہیں بچتا ہی نہیں ہے, کبھی ادھر ضائع ہو جاتا ہے, کبھی ہاسپٹلوں میں ضائع ہو جاتا ہے, کبھی ایسا کوئی خرچہ آ جاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ واقعہ پڑھو. سورہ واقعہ کیا کرے گا؟ آپ کی جو سیلری ہے نا, جو آپ کا انکم ہے, پہلے تو اس میں برکت آئے گی. آپ کے لیے اللہ اور راستے اور دروازے کھولے گا رزق کے. اللہ سے ہمیں مانگنا بھی ہے کہ اللہ تو ہمیں حلال رزق کے اور ذریعے دے, اور ہمارے حلال رزق کے لیے سارے دروازے کھول دے, ہمارا رزق ہمارے لیے وسیع کر دے. تو آپ یہ پڑھیں. اور سورہ واقعہ کہتے ہیں کہ جو انسان سچی دل سے سورہ واقعہ پڑھے گا اور اس پہ یقین کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے رزق دیتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی, وہ کبھی پاورٹی میں نہیں جائے گا, وہ کبھی ٹینشن میں نہیں رہے گا کہ اب میں کیا کروں کیسے کروں. اللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ نظام بنا دے گا. اینڈ یو وونٹ بلیو, میں یہ سورہ واقعہ جو ہے یہ 4.5 سال سے تو مطلب obviously ایوری ڈے, بٹ اس کے پہلے بھی 2-3 سال پہلے سے میں نے پڑھائی شروع کری تھی. کبھی کبھی آن آف ہوتا تھا شروعات میں, بٹ اس کے بعد جو میں ریگولر پڑھنے لگی ہوں الحمدللہ. ہوتا ہے نا ایک انسان کام کرتا ہے, اس کے آل آف سڈن کچھ خرچے آ جاتے ہیں کام کو لے کر, اور کوئی اور گھر کی چیزیں ہوتی ہے, کام کی چیز ہوتی ہے, سڈن ایکسپینسز ہوتے ہیں. میں کبھی کبھی خود سوچتی ہوں اللہ یہ کام کیسے ہو گیا, میرے پاس تو نظام ہی نہیں تھا, اللہ نے کیسا نظام بنا دیا. تو اللہ ہی یہ نظام بناتا ہے. تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ سورہ واقعہ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کبھی غربت نہیں دیکھیں گے, ہمیشہ اللہ کی طرف سے ان کی نعمتوں کو انجوائے کریں گے, اور اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا. اور جو دن کی آخری نماز ہے عشاء, 17 رکعت, 4 سنت 4 فرض, 2 سنت 2 نفل, 3 وتر 2 نفل, یہ پڑھے. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ ملک. سورہ ملک کا یہ وعدہ ہے کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے, اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو شخص روز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے ہر عذاب سے بچائیں گے. اور سورہ ملک انفیکٹ یہ کہے گا اگر کوئی انسان قبر میں ہے اور اس پہ عذاب کوئی آ رہا ہے لیکن وہ شخص روز سورہ ملک پڑھتا تھا,
تو ایسا کہا گیا ہے کہ وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو مجھے پڑے گا اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، اور اگر عذاب ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ کیسا وعدہ، تو مجھے قرآن سے نکال دے، کیونکہ اتنا بڑا وعدہ ہے سورہ ملک کا۔ سورہ ملک آپ کے لیے جب جنازہ قبر کے اندر جاتا ہے اور جو انسان روز سورہ ملک پڑھتا ہے، سب سے پہلے ڈیفینڈ کرنے سورہ ملک ایسے کھڑے ہو جاتا ہے کہ یہ شخص سورہ ملک پڑھتا تھا، اس کو قبر کا عذاب ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ سوچئے اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں، چاہے ہر انسان کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر بھی ہائپوتھیٹکلی کوئی پرائیورٹی ڈھونڈیں، ہر انسان قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ دیکھیے آپ انسٹاگرام پہ میں بہت دیکھتی ہوں، کبھی قبرستان دکھایا جاتا ہے جہاں پہ قبر کے اندر سے سانپ نکل رہے ہیں اور لٹرلی وہاں کے لوگ سانپ کو پکڑ پکڑ کے نکال رہے ہیں۔ ایسی کتنی جگہ ہے جہاں پہ سانپ گھوم رہے ہیں، تو وہ دیکھ کر ایک خوف آ جاتا ہے، اور وہ دیکھ کر آئی تھنک جب ہم دیکھتے تو وہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم اور سورہ ملک کی اس کثرت کو پڑھے، اس کو ایک کثرت سے پڑھے، زیادہ پڑھے۔ اب بیکاز اب میری امی بھی وہاں پہ ہے تو میں کوشش کرتی ہوں، یہ میرا کوئی عمل کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہے، بٹ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، کیونکہ جب انسان کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ عمل کرے گا کیسے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ایوری ڈے میں اپنے مطابق ایٹ پریزنٹ روز عشاء کے بعد 5 بار کوشش کر کے سورہ ملک پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ میں اتنے سالوں سے پڑھتی ہوئی آئی ہوں، تو ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے میرے زبان پہ ایک طریقے سے بائی ہارٹ ہو چکا ہے، تو بہت اچھے سے، اور مجھے بہت مزہ بھی آتی ہے یہ سورہ پڑھنے کے لیے۔ تو میں پڑھتی ہوں، پھر ٹرن کرتی ہوں، پھر پڑھتی ہوں، پھر ٹرن کرتی ہوں، پھر پڑھتی ہوں، اور آف کورس میں اس کا ایصال ثواب میری امی اور بہت سارے مرحوموں جتنے بھی مرحوم ہیں ان کے لیے بھی بھیجتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کیونکہ قبر میں ہے تو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی بھی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ میرے دن کا معمول ہے، آپ اسے ایک بار بھی پڑھ سکتے ہو، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 2-3 بار پڑھ لیں، اپنے مرحوموں پہ بخش دیں، اور آپ دن میں کچھ بھی کریں، آپ کوئی بھی چیز پڑھیں، آپ 100 کی تسبیح بھی اگر پڑھ رہے ہو نا کلمے کی، آپ وہ بھی مرحوم پہ بخش سکتے ہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بخش دیے تو یہ تو مرحوم کے لیے بخش دیے، اب ہمارے لیے کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ عمل کرتے ہو وہ ثواب آپ کو بھی دیتا ہے، اور کیونکہ جب آپ ان پہ بخش دیتے ہو تو ایکول ریوارڈ ان کو بھی جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیز صدقہ ایصال ثواب کری کسی مرحوم کے لیے، خود کے یا کسی کے لیے، تو میں اگر ہائپوتھیٹکلی اگر میں 2 نفل نماز پڑھ رہی ہوں اور اس کا میں ثواب چاہتی ہوں کہ میرے مرحوم کو ملے، تو بہت لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر میں زیادہ نام لوں گی تو اس کا ریوارڈ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے اندر اگر آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کا نام لے لیا، اربوں جنازے ہیں اس کے اندر، اربوں مرحوم ہے قبر کے اندر، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن وہ 2 رکعت نفل کا جو ریوارڈ ہے ہر کسی کو ایکول ملتا ہے۔ آپ ہر کسی کو دے دے، اور بعد میں اگر آپ جسے میں اپنی امی کے لیے کرتی ہوں، میں سب کے لیے سب کو کہتی ہوں ان پہ بھی بخشتی ہوں، ان کے بھی بخشتی ہوں، بٹ خصوصاً اس کا ریوارڈ میری امی کو دینا، تو میں تھوڑا خصوصاً ورڈ ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ایک وہ چیز ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے دن کو، آپ اگر اپنے دن کو اللہ کے آگے پیچھے پلان کریں گے، مطلب کہ میری نماز کا وقت ہے، اب اگر مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے یہاں پہ کام ہے، مجھے شاید باہر جا کے کوئی چیز بازار سے لانی ہے، یا مجھے کوئی اور چیز کرنی ہے، یا گھر پہ دعوت رکھنی ہے، سپوزنگ جو بھی چیز ہے، اگر آپ اپنی زندگی کا معمول نماز کے آس پاس پلان کریں گے، اللہ آپ کو کامیابی ہی کامیابی دے گا۔ اب آپ سوچو گے کہ نہیں، سب سے امپورٹنٹ میرا دنیا کا کام ہے، اب جب دنیا کی کام سے میں فارغ ہو جاؤں گی، اس کے اندر بیچ میں نماز کو گھسا دوں گی، تو آپ کو جو اس کا بدلہ بھی ملے گا وہ ویسا ہی ملے گا۔ جتنا آپ نماز کو امپورٹنس دو گی، جتنا آپ ان سوراؤں کو امپورٹنس دو گی، کیونکہ اللہ نے اس کے بدلے بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، اور دیکھیے اللہ کا وعدہ آپ کا اور میرا وعدہ نہیں ہے، ہم تو جھوٹے انسان ہیں، ہم مطلبی ہے، ہم مطلب غرض ہے۔ اگر آج مجھے آپ سے کچھ کام ہے تو میں مطلب سے آپ کے پاس آؤں گی، آپ کو کچھ کام ہے آپ میرے پاس آؤ گے، میں آپ کو جھوٹ بھی بول دوں گی، آپ مجھے جھوٹ بھی بول دو گے، یہی انسانی فطرت ہے۔ لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اگر یہ بندہ نافرمان بندہ ہے لیکن یہ بندہ میرے سے کچھ مانگ رہا ہے، میں اسے دوں کہ نہیں دوں، اگر میں نے اس کو یہ دے دیا، اس کی یہ چیز پوری کر دی تو یہ کیا کہے گا، وہ اللہ کو اس کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے۔ اللہ کسی کو جواب دینے کے لیے نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تجھے تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں،
تجھے کس کی اجازت کی ضرورت ہے, تو یہ کر دے میرے لیے. ہم اللہ کے آگے بچوں کے جیسا روئے. سب سے امپورٹنٹ آج جو ہے نا, ہم نماز پڑھتے ہیں, تسبیح فاطمہ پڑھ لیے, کل پڑھ لیے, اس کے بعد ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں, ہم دعائیں نہیں مانگتے. ہم نے دعائیں ہی ذریعہ ہے اللہ سے اور نزدیک ہونے کا, کہ آپ بیٹھے, آپ درود ابراہیم پڑھے, اس کے بعد آپ اللہ سے بچوں کی طرح گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اللہ یہ ہو گیا میرے ساتھ, اللہ یہ ہو گیا میرے ساتھ, اللہ تو اسے سالو کر دے, اللہ یہ پرابلم. جیسے ہم ایک پرابلم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے ڈسکس کرتے ہیں, ایک پرابلم ہوگی, دوست کے ساتھ بیٹھ کے 4 گھنٹہ ڈسکشن ہوتا ہے وہ ایک پرابلم کا, اس کے بعد بھی سلیوشن نہیں ہوتا ہے, صرف آپ کو دل کی تسلی ملتی ہے. لیکن یہی چیز اگر آپ اللہ کے آگے کرتے ہو تو آپ کو دل کی تسلی بھی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے. اور دیکھیے نا, اللہ کیسا ہے کہ آپ اگر کوئی ایک دوست کو روز اگر فون کرو اور اپنا دکھڑا گاؤ تو اس کے بعد وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک وقت تھا جب دیکھا تھا, جب میں تھوڑی سی ڈپریشن میں چلی گئی تھی, کہ دوست آپ کو کچھ دن فون کرتے, کچھ دن اس کے بعد وہ بھی کہتا ہے اب اس کو فون کروں گی تو یہ 1 گھنٹہ میرا کھا لے گی, اپنی دکھ بھری کہانی بتا بتا کے. میرے پاس ٹائم نہیں, میں میسج کر دیتی ہوں, آئی یو اوکے, پلیز بی ہیپی اینڈ بی کنٹینٹ اینڈ یہ, اور بس ختم. اور میں نے اپنی لائف میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ایک انسان دکھی ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے, جہاں اس نے ایک ہنسنے والا پوسٹ کر دیا, سامنے والا سوچتا ہے اب تو یہ ٹھیک ہو چکی ہے, مینٹلی بھی ٹھیک ہے, ایموشنلی بھی ٹھیک ہے, اب اسے ہماری ضرورت نہیں ہے, یا ہم اب اسے حوصلہ افزائی کریں, ہم اسے تھوڑا سا ایموشنل, اب اسے ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک سبق میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے سیکھا ہے لائف میں. ایک زندگی میں ایموشنلی اتنا ڈرین ہونے کے بعد, ڈپریشن میں جانے کے بعد, جب میں نے پہلا میرا پوسٹ ڈالا تھا جہاں پہ میں مسکرائی تھی, اس دن کے بعد کسی نے مجھے کبھی پوچھنے کا بھی ضرورت نہیں سمجھا کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں, یا کبھی وہ میسج بھی نہیں ڈالا. تو دنیا اتنی مطلبی ہے, دنیا کے پیچھے اپنی آخرت خراب مت کرو. نماز کو امپورٹنٹ کرو. شاپنگ پہ جاتے ہو, وضو میں رہو, اپنا جانماز ساتھ لے کے چلو, جہاں موقع ملے پڑھ لو. باہر اگر موقع نہیں ملتا اپنی گاڑی میں پڑھ لو, تھوڑا سا جہاں پہ کعبۃ اللہ فیسنگ ہوتا ہے, یا ایسے وقت پہ ہم کوشش کریں کہ ہم نہ جائیں, یا ایسی جگہ جائے جہاں پہ پریئر روم بھی ہو, اب پریئر کر سکو. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ظہر پڑھی, ظہر کے بعد ہی میں باہر جاؤں, تاکہ میرے پاس ایک تھوڑا وہ 4-5 گھنٹے کا گیپ ہو, کہ اثر اگر میں تھوڑا اینڈ تک بھی لے کر آتی ہوں قضا ہونے سے پہلے, تو میرے پاس وقت ہوتا ہے کہ میں اس میں اپنے گھر کا کام کر لوں. اور میں کوشش کرتی ہوں حتی الامکان کہ میں ایسا ہی کام کروں. اور اثر سے مغرب تک تو میں کہیں پہ بھی جانے کا پلان بالکل نہیں کرتی کہ یہ نماز قضا نہ ہو جائے. ہمیں کوشش کرنی کہ ہم نماز پڑھیں لیکن قضا نہ کریں جتنی ہو سکے. کبھی کوئی ورس کیس سیناریو, کچھ بہت ہی کچھ ارجنٹ کچھ ہوا, کچھ کر رہے, وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکے تو یہ ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن ادروائز ہمیں اپنے دن کی پلاننگ ایسی کرنی ہے کہ ہم اپنی دن کی پلاننگ نماز کے آس پاس کریں. تو بس میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ نماز کو امپورٹنس دے. نماز سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, یہ کمپلسری ہے, یہ چوائس نہیں ہے کہ آج آپ نے فجر پڑھ لی, ظہر مس کر دیا, چلو عصر پڑھ لے, جو من میں آتا ہے وہ پڑھتے ہیں. آئی نو بہت ایسے لوگ ہیں جو دن میں 2 نماز ہی پڑھتے ہیں, جبکہ ان کے پاس وقت ہے. 5 منٹ کس کے پاس نہیں ہے؟ ہر کسی کے پاس ہے. آپ فون میں بیٹھ کے ریلز دیکھتے رہتے ہو, آپ لیٹے رہتے ہو بس ایسے ہی, کسی کے ساتھ بیٹھ کے ایسی بس باتیں کرتے رہتے ہو, چائے پیتے رہتے ہو. جب آپ کے لیے اتنا وقت ہے تو جس انسان, جو خالق نے آپ کو بنایا ہے, آپ کے پاس ان کے لیے کیسے وقت نہیں ہے؟ نماز پڑھنے سے انسان غلط کو غلط سمجھتا ہے, صحیح کو صحیح سمجھتا ہے, غلط اور صحیح میں فرق دیکھ پاتا ہے. جب آپ کے اندر نماز ہی نہیں ہے, آپ کا ایمان نماز سے تازہ ہوتا ہے, تو جب آپ کا ایمان تازہ ہی نہیں ہو رہا ہے تو آپ اچھے اور برے کے بیچ میں فرق کیسے کرو گے؟ صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کیسے کرو گے؟ تو اگر ہمیں یہ فرق کرنا ہے تو ہمیں نماز کو قائم کرنی ہے, نماز کو امپورٹنٹ دینی ہے. آپ اپنے لیے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوستی محبت ہر کسی سے ہونی چاہیے, لیکن سب سے زیادہ دوستی ان سے لگاؤ جو تمہیں تمہاری آخرت یاد دلائے, جو اللہ کا ذکر کرے محفل میں. جو آپ بیٹھے ہو, اگر میں 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو اللہ کا ذکر ہو, اللہ کے رسول کا ذکر ہو. آپ کی آخرت بنانے والے دوستوں کے ساتھ رہو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ, جس دن آپ نے اس دنیا میں آنکھ بند کری, وہ 100 کا کلمہ بھی آپ کو جو پڑھنے والا ہوگا وہ آپ کا نیک دوست ہوگا. تو نیکوں کے ساتھ تھوڑا زیادہ آپ گھلے تاکہ آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے. اگر آپ اپنے اندر چینجز بھی چاہتے ہو تو آپ کو آپ کی سراؤنڈنگ
آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو بہت میٹر کرتا ہے. کہ آپ کے دوست بولے بھائی ٹھیک ہے باتیں کرے, چلو چلو اٹھو وضو کر لو, عصر کا ٹائم ہو گیا ہے, چلو چلو اٹھو وضو کر لو, مغرب کا ٹائم ہوگا, چلو مغرب کی نماز پڑھ کے جاتے, چلو ظہر کی نماز پڑھ لیتے, ایک کام کرتے, دیکھو 1:20 کو اذان ہونے والی ہے, فوراً نماز پڑھتے, آپ فلی ریڈی ہو جاؤ, وضو کر کے آپ کی جو بھی عبایا پہن کے باہر جانا ہے کر لو, لیکن وضو میں رہو, جیسی اذان ہوتی ہے فوراً نماز پڑھو, ہم 10 منٹ میں نکلتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, اور جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک دم تر و تازہ ہو جاتا ہے. نماز کو امپورٹنٹ رکھے اپنی زندگی میں, اور جو بھی میں نے آپ کو معمولات بتایا ہے یہ میرے روز کے معمولات ہیں, یہ میں روز کرتی ہوں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم روز شروع کریں ایٹ لیسٹ سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ ملک, سورہ نبا. یہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہو. آئی انڈرسٹینڈ سورہ فتح تھوڑا بڑا ہے, بٹ اگر آپ آلٹرنیٹ کر لو سورہ فتح کو, یا ہفتے میں 2 بار بھی کر لو اگر آپ بگنر ہو تو ناٹ اے پرابلم. دین نا بہت آسان ہے, سب سے آسان ہے. اللہ کبھی بھی ہم پہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی چیز کا. اللہ نے ہر چیز آسان بنائی ہے, دین کو بہت آسان بنایا ہے, بہت خوبصورت بنایا ہے, دل کو سکون دینے کے لیے بنایا ہے. ایک اصل مکمل کامیاب زندگی ہے اسلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اگر دین دیا ہے, ہمارے سینے میں کلمہ دیا ہے, تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو ویلیو کریں اور اس حساب سے اپنی زندگی جیے. اگر آپ کو کوئی بھی اور کویشچنز ہے تو آپ کامنٹ میں ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اس کویشچن کے جواب دے پاؤں. السلام علیکم.